جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشوات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور خلق مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں، ولایتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبہ مہمانان گرامی، ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں ٹریفک کی وجہ سے تاخیر کے ساتھ پہنچا، آپ کو بہت زیادہ انتظار کی شدت گوارا کرنا پڑے گی۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے۔ اور میں اب زیادہ دیر آپ سے مخاطب نہیں ہوں، تھوڑے وقت کے لیے، لیکن آپ کی ساری توجہات اگر میری جانب مبذول رہی تو ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے بہت نفع بخش باتیں، کارآمد باتیں اللہ زبان پہ جاری کرے اور وہ میری اور آپ کی ہدایت اور بہتری کی ضمانت بن جائے۔ حضور کے ذکر کی یہ خوبصورت مجلس منعقد ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی فرحت اور روح کی تسکین پاتے ہیں۔ اتنا میٹھا اور دل آویز نام کسی کا نہیں جتنا میرے حضور کا ہے۔ میرے شہر کے پنجابی شاعر ہیں، ان کا ایک شعر یاد آیا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈا تھا، شہد گلاب تے کھنڈا تھا۔ اور یہ محترم انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی ہوئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ اہل ایمان کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تسکین ملتی ہے جب کسی کے لبوں پہ میرے حضور کے نام کا چراغ نہیں، کیونکہ یہ نام اتنا دل آویز ہے، اتنا میٹھا ہے کہ روح تک اس کی برودت، اس کی مٹھاس، اس کی مہک جاتی ہے۔ اور اہل ایمان اس نام کا ذکر کر کے اپنے لیے دنیا آخرت کی سعادتیں سمیٹتے ہیں۔ اب ربیع الاول تو نہیں ہے، ربیع الثانی بھی دامن سمیٹ چکا ہے، جمادی الاولیٰ بھی رخصت ہو گیا، جمادی الاخری ہے، لیکن حضور کی یادوں کے چراغ غدہم نہیں ہوئے۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے کسی یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ ہم نے اتنا ذکر کسی کا ہوتے دیکھا بھی نہیں، نہ اتنی باتیں، اتنا تذکرہ کسی کا ہوا۔ میرے امام بولے کام جدر لگائیے تیری ہی داستان، گھر گھر انہی کی باتیں، ہر لب پہ انہی کی نازیں، انہی کے تذکروں کی مہک سے مشام ہستی معطر ہے، روحیں قرار پاتی ہیں۔ اور جس کو حضور کے ذکر سے تسکین نہیں ملتی، حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا نام سن کر، حضور کا ذکر سن کر جس کو قرار نہیں پہنچتا، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، لکھے کی کمی نہیں،
ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل محب کے لیے اس سے بڑی دلیل ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھڑے۔ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررته یتذوع۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی جائے گی۔ متحب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، متحب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو۔ یقیناً ان کی باتیں روح کا قرار ہے، دل کی تسکین۔ رومی علیہ رحمہ جن کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا، اور جس کو اقبال نے مرشد مانا ہے وہ مرشد ہی ہوگا نا۔ آج کل لوگ ہم سے پوچھنے کہ فلاں نے مجھے دھکا دیا تھا میری بیعت ہو گئی، میں نے کہا یہ کہے کہ بیعت ہے؟ دل کا سودا اس سے کرے جو دل بھر بھی نہ ہو۔ اقبال ایک مدت سوچتا رہا، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، کبھی جی چاہتا کہ میرا مرشد فخر الدین رازی علیہ رحمہ ہوں، کیونکہ بات کرتے ہیں تو دلائل کے انبار لگائے، گربہ استدلال کارے دیب دے فخر رازی راز دارے دیب۔ لیکن پھر سوچتے کہ رومی بات تو سیدھی سیدھی کرتے ہیں لیکن اترتے سیدھی دل میں ہے، تو میرا مرشد وہ ہونا چاہیے جس کا حملہ دماغ پہ نہیں ہے، جس کا حملہ دل پہ ہے، جو دماغ سے دل میں نہیں آتا، جو دل سے دماغ میں پہنچتا ہے۔ تو ایک مدت سوچتے رہے اقبال کہ دونوں میں میرا مرشد کون ہے۔ پھر ایک مدت کے بعد فیصلہ کیا، میں مہرہ بازی ہے، میں مہرہ بازی، جیتا ہے رومی، ہارا ہے رازی۔ رومی جیت گئے اور اقبال نے رومی کو اپنا مرشد مان لیا۔ رومی کا سٹائل یہ ہے کہ بہت بڑی حقیقت کو دو لفظوں میں سمجھانے کا فن جانا، اور وہ بات کرتے ہیں تو ایک سادی سی تمثیل سے، لیکن بات سیدھی روح میں اتر جاتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا خلاصہ رومی ایک مثال میں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی نے دیکھا کہ ریت کے اوپر مجنو لیلا لیلا لکھ رہا تھا، تو روک کے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ گفت مشق نام لیلا می کو نام، خاطر خود را تسلی می کا نام۔ کہنے لگا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا۔ تو رومی یہ بات بیان کرنے کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر مجنو کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو کیا امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں ہے؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ یہ میٹھا اور دل آویز نام آتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا دل آویز نام ہے، کتنا پرسرور نام ہے۔ جب یہ نام لیتے ہیں تو ہوں ایک دوسرے کا بوسہ لیتا ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نام کی دل آویزیاں ہیں، تو اسی نام کی پکار کے لیے آج آپ جمع ہوئے اور تم ایک مجلس میں لے چلے جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام حجرہ انور میں جلوہ فراز تھے اور صحابہ باہم بیٹھ کر کے ایک خوبصورت مجلس برپا کیا۔ سنن نسائی میں بھی روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے۔ اچانک حضور تشریف فرما ہو گئے۔ ہم تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں لاتے ہیں، ہماری تو آرزو ہے۔ لیکن وہاں حضور جلوہ فراز ہو گئے اور صحابہ بیٹھے تھے۔ فرمایا ما اجلسکم، صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ یہاں آج کیوں بیٹھے ہو؟
تو آپ کا برجستہ جواب یہی ہوگا کہ حضور کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت ایمان عطا کی، ہدایت دین عطا کی، اور اس بات پر بھی رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ عطا آپ جو مل گئے ومن علینا بہ، اور اللہ نے ہمارے اوپر آپ کی صورت میں احسان کیا۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور ہم اس لیے یہاں بیٹھ گئے مجلس وفا کیے ہوئے ہیں کہ اس بات کا شکریہ ادا کریں کہ ہمیں حضور مل گئے اور حضور کی وساطت سے ہمیں دین مل گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا تو فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو معاملہ تو سادہ سا تھا، لیکن حضور ان سے قسم طلب کرتے ہیں۔ آپ سے جب پوچھا جائے کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کہیں گے ہم ذکر رسول سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو میں آپ سے قسم مانگنے لگ جاؤں تو آپ کو حیرت تو ہوگی۔ اب حضور نے صحابہ سے کہا کہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ باقاعدہ حضور نے ان سے قسم کی اور انہوں نے باقاعدہ قسم پیش کی۔ جب قسم اٹھا چکے تو ان کے چہروں پر استجاب کی کیفیت کی، حیرت کا عالم تھا کہ موقع بظاہر قسم کا تو نہیں تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کی حیرت کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم سے ابھی جو قسم دی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں ہے، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں قسم سے تصدیق چاہتا ہوں، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس حجرے میں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فأخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کر دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز ہو رہا ہے کہ میں نے ان کو نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے کہ اس نعمت کا شکرانہ ادا کیا۔ اللہ اکبر، وہ کون سی نعمت ہے جس پر شکریہ ادا کرنے کے نتیجے میں رب ہو کے بلا اعلیٰ میں ناز کرتا ہے، وہ حضور کی صورت میں نعمت عظمیٰ ہے۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آج صدیاں گزرنے کے بعد آج اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ یہ مجلس قبول کر لیا جائے، اور اللہ فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھ کے شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت بن جائے۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی کی بات ہے، ایک شب کا محفل میلاد کیا ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا کرتے ہیں۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا، اگر حضور نہ آتے تو آج ہم کہاں ہوتے؟ یہ تقدس ماپ پیشانیاں کہاں ٹھوکریں کھائی، انسانیت کا قافلہ بھٹک کے کہاں کہاں ٹھوکریں نہیں کھاتا ہے، کبھی حیوانات کو، کبھی چوپایوں کو، کبھی بہائیوں کو، اجرام فلکیہ کو، بہتے پانی کو، جلتی آگ کو، چلتی ہواؤں کو، اس لیے کہ اپنا معبود بھی سمجھے۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود ہے، جو اشرف المخلوقات تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تھا، جس پہ سر رکھتے تھا، اسے یہ بھی پتا تھا کہ پوری کائنات تو میرے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا، یہ درخت اس لیے پیدا کیا کہ اس کو ایندھن فراہم کرے، اس کو چھاؤں فراہم کرے، اس کو آکسیجن دے، اس کو پھل فراہم کرے، لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھتا رہا۔ یہ جانور اس کی سواری کے لیے، بال برداری کے لیے، دودھ اور گوشت کی ضروریات کے لیے پیدا کیے گئے تھے، یہ ان کو اپنا معبود سمجھتا رہا۔ یہ چاند سورج ستارے اجرام فل کیا اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، اس کے ذوق نظارہ کی تصویر کے لیے پیدا کر گئے، یہ ان کو اپنا معبود سمجھتا رہا۔
یہ تو میرے حضور آئے کہ انہوں نے آ کے بتایا میاں یہ تیرے معبود نہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہے۔ چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو گئے قدموں میں۔ سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا وہ بھاگتا ہوا اصل کے وقت پہ آیا۔ درختوں کو پوچھتا ہے جب میں نے تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ پتھروں کو پوچھتا ہے دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے اور پتھر کلمہ محمد عربی کے پڑھا۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں؟ اے تماشا گاہ عالم ہوئے تو کجا کہتے تماشا میرا؟ دنیا میں تو تجھے ڈھونڈ رہی ہے اور تو کس کے گرد بھاگ رہا ہے؟ اب اس کی آنکھ کھلی، اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں۔ پڑے ہے فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تھی۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ دیکھ آگا اونچائے جا کے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو مخبل بھی۔ وائے راکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو۔ اس کی جستجو آوارہ رہتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو تو رہبر بھی تو منزل بھی تو۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آدمی ہے۔ اس وقت پتا چلا کہ میں کون ہوں۔ اب اس کا لہجہ بدل ہے، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے گا۔ یہ میں اسی انسان کی کہانی سنا رہا ہوں کہ جو کیچڑوں کو پوچھتا تھا، جو مٹی کے بنے مادوں کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا، جو لکڑی کے اسنام تراش کے ان کے چرموں میں پیشانی رگڑتا تھا، میں اسی انسان کی کہانی سناتا ہوں۔ جب در ملا نا حضور کا تو شعور جاگا، اب اس کی فکر ہی تبدیل ہو، اب بدلا ہوا لہجہ بھی دیکھ لیجیے۔ اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹ گئی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے ہیں۔ اب اسے سمجھ آیا کہ میں کون ہوں۔ یہ ساری روشنیاں، یہ سارے اجالے کس دہلیز سے ملے؟ اللہ اکبر۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوب کی یاد ہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوب کی یاد ہی تھی، تیری رہبری سے پہلے کہ جہاں جہاں ہے۔ زندگی کا سارا جمال، زندگی کا سارا حسن حضرت انسان کو ملا تو آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملا۔ مجھے بتائیے کیا سکا باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور نہیں کرتا تھا؟ اور یہ کتنا گھنونا جرم ہے جو پٹائی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی تھی، باپ یہ اپنے ہاتھ سے کرتا تھا۔ ان کے لیے گڑے کھودے جاتے اور ان میں ان کو بٹھا دیا جاتا، کھلونے دیے جاتے، اور پہلے مٹی ڈالتا باپ تو وہ سمجھتی یہ بھی کوئی کھیل ہے، لیکن جب ان کی سانس بند ہونے لگتی تو پھر وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے زندگی کی بھیک مانگتا۔ ان کی سسکیاں، ان کی چیخیں ریت میں دب جاتی تھی، لیکن اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر کے جب گھر لوٹتا تو لوگ مبارک دیتے کہ تو نے اپنی عزت بچا لی، تو نے اپنی آبرو کی حفاظت کر لی کہ اپنی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر لی۔ اور آج میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بیٹی کو عزت دی ہے، بلکہ اس زمانے میں جب بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی تو میرے حضور نے ایک جملہ کہا جو آپ کو ابھی متن کے ساتھ بھی یاد ہے کہ جب بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی تو اس ظالمانہ رسم کے خلاف حضور نے علم جہاد بلند کیا اور فرمایا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس وقت کلمہ تحسین ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد اور ظالمانہ سماج کے خلاف میرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان، بلکہ فرمایا کہ 2 بیٹیاں اور 2 بہنیں اللہ کی رضا کے لیے تربیت کریں، پروان چڑھائے اور نکاح کریں۔ میرے ساتھ وہ قیامت میں اس طرح قریب ہوگا جس کا یہ 2 انگلیاں کریں۔ مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہوا، حضور اگر کسی کے پاس 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں نہ ہوں، کسی کی 1 بیٹی ہو تو میں اس کو بھی یہ احساس نہیں۔ اب اس کے پیچھے جھانکیے، کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں اور کہاں باپ سوچ رہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنے شہر کی مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، اس نے اپنی کمر کے اوپر گوریاں ڈالی تھی اور گزر رہا تھا۔ شناسائی تھی تو میں اسے روک کے کہا کہ آپ اتنے بوڑھے ہو گئے اور ابھی کام چھوڑتے نہیں ہیں،
تو مجھے اس کا لہجہ کبھی بھی نہیں بھولا. تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس نے ایسے انگشت شہادت کھڑی کر کے تو مجھے کہا حضرت میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی ابھی میں نے شادی کر دی. تو میں سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے. یہ بھائی کو کاٹ دیتا تھا کل تو میرا بہنوئی نہ کہلایا، اور آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے. آج یہ پردیس کاٹ رہا ہے کہ میں نے بہنوں کے ہاتھ پیلے کر دیں، میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر دیں. باپ کے دل میں، بھائی کے کلیجے میں بیٹی اور بہن کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول. تو کیا ایک رات کا میلاد کرنے سے حق ادا ہو جائے گا؟ اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دو. جیو تو حضور کے لیے، مرو تو حضور کے لیے. زندگی کی ایک سانس حضور کے نام وقف کر دو. اگر وہ نہ آتے تو آج بھی ہم ظلمتوں کے مارے ہوئے لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہوتے. زندگی کا جتنا بھی نور اور بادل کا جتنا بھی سرور ہمیں نصیب ہوا ہے یہ میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے نصیب ہوا. نہ خیرت کی روشنی تھی، نہ جنوں کی یاد تھی. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. تیرے آسمان سے پہلے کوئی آسمان نہیں تھا. میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا. تو زندگی کا سارا نور اسی چوکھٹ سے ملا ہے، اسی دہلیز سے ملا ہے. جنہیں کوئی پوچھتا نہ تھا انہیں عزتوں کی مسند پر بٹھایا. اللہ اکبر. یتیموں کو کیا وہ عملاً دھکے نہیں دیا کرتے. ابھی تو قرآن میں کہا فذلک الذی یدعو الیتیم. یہ وہ بدنصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. جب یتیم کو دھکے دیے جا رہے تھے میرے حضور نے کہا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ. میں یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں قریب. اللہ اکبر. آپ کو میں پوچھوں کہ اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو وہ گھر جو کسی شہر کے وسط میں ہے. آپ کا جواب یہ ہوگا کہ کوئی عالی نسب سوسائٹی میں واقع گھر، کسی ساحل سمندر میں جس سے سمندر کے مناظر نظر آ رہے وہ بہت اچھا گھر ہے. جس کے لان بڑے کشادہ ہوں، جس کے کمرے بڑے خوبصورت ہوں. کون سا گھر سب سے اچھا ہے؟ میرے حضور سے پوچھیں. حضور فرماتے ہیں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو، اس کی عزت بھی ہوتی ہے. سب سے اچھا گھر. تو کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں، اور دھکے اس لیے دیتے تھے کہ وہ یتیم کو منحوس خیال کرتے. وہ اس کو کھانا دے دیتے. کھانا دینا کوئی بات نہیں ہوتی، عزت دینا بات ہے. سورہ الفجر کے اندر ارشاد فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے. کسی کو کھانا بچی ہوئی دیر مدرسے میں بھیج دی جائے تو یہ کون سی بات ہے؟ اپنی شہرت اور نام ولی کے لیے دسترخوان بچھا دیے جائیں اور اجتماعی شادیاں کر کے غریب بچیوں کو جو ہے وہ غریب بچوں کی غربت کا تماشا لوگوں کو دکھایا جائے اور 20 اخباروں میں چھپوایا جائے. ذرا سوچو اگر اس لائن میں کسی کی بیٹی کو بیٹھنا پڑے تو کیا وہ گوارا کرتا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ نیکی کی تعریف کرتے اور نیکی کے جمال کو بیان کرتے ہوئے 7 اشخاص ان کو اللہ اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. ان میں سے ایک شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ دائیں ہاتھ نے جو صدقہ کیا بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا. فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب. آپ کسی ادارے کو دے رہے ہیں، مسجد کو دے رہے ہیں، کھلے بندوں دے سکتے ہیں، لوگوں کو بھی ترقی. لیکن جہاں کسی کی عزت کا مسئلہ ہے تو وہاں اس کی عزت کا تماشا نہ لگائیں. خیال رکھیں وہ اپنی گھر سے رخصت ہوتی تو کیا اچھا لگتا ہے، کیا خوبصورت ہوتا ہے، اور تم نے پردے سے اس کے والدین کی خدمت کی ہوتی تو یہ کتنا خوبصورت انداز تھا. تو یتیم کو کھانا دینے کا مسئلہ نہیں ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم. کہا تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو، یتیم کو تکریم نہیں دیتے ہو. اصل وقار کی بات ہے. اللہ اکبر. وہ یتیم کو منحوس خیال کرتے تھے ہمارے بچوں سے مل گئے تو ہمارے بچے بھی اس نحوست کا شکار نہ ہو جائیں. جہاں یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے وہاں میرے حضور نے کیا کہا؟ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن یوں نیڑے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں تھیں. اللہ اکبر.
بلکہ مجلس لگی ہے، ہجوم عاشقہ ہے۔ ایک شخص عرض گزار ہوتا ہے، حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کیجیے مل جائے۔ قبل اس سے کہ ہاتھ اٹھیں اور اجابت کے سارے در پر شادہ ہیں۔ مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہوا، حضور میں بھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں نے اس کے بچے کو بچوں کے ساتھ ایک باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب باغ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں، دوڑ لگا دی، تو میں سے بلایا گیا بہت جلدی۔ جی حضور آپ جانتے ہیں بیٹا بچڑا ہے، کئی دنوں سے اس کی ماں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ کیا، اور میری زندگی کا قرار بھی لوٹا ہے، میں چاہتا ہوں بہت جلد جا کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ہماری ماں کے دل کو بھی قرار پہنچے۔ اور میں ضرور جاؤ تمہیں روکنے کے لیے بلایا نہیں، میں روکنا چاہتا ہوں، بلکہ تمہارے بلانے کا ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد کیجیے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کا جو نام ہے اس نام سے پکارنا اور گھر جا کر سے لاڈ اور پیار کرنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، جب بیٹا کہہ کے پیار پکار دوں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا کہ تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو تمہارے لہجے کی مٹھاس اتنی ہوگی کہ یتیموں کے دل پر ٹھیس آئے گی، چوٹ پڑے گی۔ آج ہمارا باپ ہوتا تو ہمیں بھی بیٹا کہہ کے پکارا۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاقات محبت کا اظہار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے حضور نے فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ کرو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو اور شوربے کی پیالی ہمسائوں کے گھر میں بھیجو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں وہ کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی مہک نہ پہنچے۔ بچے ہوتے ہیں وہ ضد کر بیٹھے، اور غریب اور مزدور وہ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا، ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پہنچے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو ہم اپنے انداز سے اس طرح سے زندگی بسر کریں کہ لوگوں کے لیے اذیت نہ بنے۔ کسی نے کہا تھا کہ امیر لوگ آسائش نہ چھوڑے لیکن نمائش چھوڑے، تو غریبوں کی جان سو کی بسر سے ہم اپنے طرز عمل سے، اپنے رویے سے کسی کے لیے اذیت کا، کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے، اور یہ میرے حضور کا دیا ہوا ہے۔ تو آئیے حضور علیہ السلام نے جہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے تھے وہاں عزت کی مسند پر بٹھایا۔ ایک خاتون تھی مدینہ المنورہ میں جس کا توازن اتنی ٹھیک نہیں تھا، اور وہ جس سے باتیں شروع کر دیتی تھی پھر چھوڑتی نہیں تھی، تو لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے تھے، جان چھڑاتے پھرتے۔ تو ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور سے کہا میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، آپ کا خدمت کیجیے۔ اس نے کہا نہیں، وہاں کھلی جگہ پہ آ جائے، کڑکتی دھوپ، عرب کا موسم، اور حضور کی اہم ذمہ داریاں کار نبوت کے کام حضور کے کندھوں پہ، اور دھوپ پہ اس نے کھڑا کیا اور اپنی باتیں سنا رہا ہے، اور حضور سن رہے ہیں۔ مردوں کی نسبت عورتوں کی گفتگو ویسے بھی ذرا طویل ہوتی ہے، اور پھر سننے کو حضور مل جائے تو پھر کون بات چھوڑے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا نا، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دے گا۔ دیر تک اس نے حضور کو کھڑا کیے رکھا اور باتیں سناتے رہی۔ صحابہ کو بڑا غصہ آ رہا تھا اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور خود سن رہے۔ اور جب وہ خود ہی جانے لگی تو صحابہ نے عرض کی حضور اس عورت کا توازن اتنی ٹھیک نہیں، اور جس سے باتیں شروع کر دیتی ہے پھر چھوڑتی نہیں، لوگ جان چھڑاتے ہیں، آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، اور گھنٹوں اس نے آپ کو دھوپ میں کھڑا کیے رکھا، تو ایسی ویسی عورتوں کی باتیں نہ سنیں، اس کی تو کوئی نہیں سنتا۔ تو حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں نہ سنوں۔ ایک دنیا پہ ہے میری نہ آسا کا صحابہ، بس کیوں کرا دیتے نہ کرا گا، میں کیوں نہ میلاد بناؤں، نہ کیوں ان کی سیرت کے دل سے کروں، ان کے نام کی محافل کا انعقاد کیوں نہ کروں، اپنی ساری زندگی ان کے نام کیوں نہ لگا لوں، زندگی کا سارا حسن ہی آمنہ کے لال کے دہلیز کے قدموں میں ہے۔
اگر وہ نصیب نہ ہوتے تو آج ہم دنیا کے اوپر کس جگہ پہ ہوتے اور انسانیت کا قافلہ بھٹک کے کہاں جا چکا ہوتا۔ اگر کسی اور معاشرے کے اندر بھی روشنی ہے، بدقسمتی سے اگر ہم دور بھی ہیں اور کسی اور معاشرے کے اندر بھی خیر کی، اخلاق کی اور اقدار کی روشنی موجود ہے تو وہ خیرات حضور کے قدموں میں۔ تو انسانیت نے سارے سبق اسی 10 ہزار سے لیے ہیں، اسی چوکھٹ سے کو نبھت و نور اور روشنی اور اجالے ملے ہیں۔ تو حضور کے میلاد میں آنے والوں صرف ایک رات نہیں، اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگاتے۔ اچھا، یہ محفل میلاد کا لفظ ہم بولتے ہیں، میلاد تو عربی زبان کا لفظ ہے نا، اردو میں سے یوم پیدائش کہتے ہیں اور انگلش والے اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں۔ کسی کی برتھ ڈے پہ کبھی آپ گئے ہوں تو خالی ہاتھ جاتے ہو یا تو تحفہ لے کے جاتے ہو؟ کبھی خالی ہاتھ نہیں گئے، آپ کہتے ہیں اس نے بلایا ہے تو خالی ہاتھ جاتا بندہ اچھا نہیں لگتا، اس کے لیے کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، اور تحفہ کا وہ جو اس کی مطابقت میں ہو جس کی برتھ ڈے پہ آپ جا رہے ہیں۔ وہ بچہ ہے تو کھلونے لے جاتے ہیں، جوان ہے تو آپ اس کے لیے کتابیں لے جاتے ہیں، گھڑی لے جاتے ہیں، بوڑھا ہے تو پھول لے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بوڑھے کے لیے آپ کھلونے لے گئے ہوں؟ جو جس کی برتھ ڈے پہ جاتے ہیں تحفہ اس کے مزاج کی مطابقت میں لے کے جاتے ہیں تاکہ جس سے وہ خوش ہو۔ تو پھر حضور کے میلاد پہ آئے تو کوئی تحفہ حضور کو بھی پیش کرے اور تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہوں۔ اب حضور کیسے خوش ہوں گے یہ حضور سے پوچھیں۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں جو علت قرۃ عین الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ تو آج اس مجلس میلاد میں بدقسمتی سے اگر کوئی ایک شخص بھی بے نمازی ہے تو یہ عزم کر کے اٹھے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑو گے۔ یہ میلاد کے موقع پہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا، اس سے حضور کو تسکین پہنچتی ہے۔ جب حضرت بلال حبشی کو حضور اذان پکارنے کا کہتے تو لفظ یہ ہوتے، ارے یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا۔ حضور علیہ السلام کے دل کو تسکین پہنچتی نماز سے، تو نماز اگر حضور کی امتی پڑھے تو حضور کے قلب کو کتنی راحت پہنچے گی۔ اور اگر خوش قسمتی سے آپ سارے لوگ 5 گانا نماز کے عادی ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ یہ عزم کر کے جائیں کہ اس زور سے، اس تسلسل سے، اس خلوص کے ساتھ اپنے اہل خانہ کو یا اپنے دوستوں میں سے کسی کو جو بے نمازی ہوگا اس زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہوگا۔ اپنی زندگی میں 5 گانا سجدوں کو ضرور شامل کرو۔ آپ کی صبح کا آغاز سجدوں سے ہو اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اگر 5 نمازیں نصیب ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جس کو سجدے کی توفیق نہیں۔ چڑیاں بھی رب کی تصویر بولیں، صبح حشرات کو لازم اس کی تقدیس کے ترانے گائیں، اشجار بھی جھوم جھوم کے اس کی محبت کے ترانے پڑھیں، اور چرند پرند کائنات کا ہر ذرہ ذرہ رب کی تصویر اور پاکی بولے، اور اشرف المخلوقات نیند کے خراٹوں میں وہ بات جچتی نہیں ہے۔ اگر رب کی بندگی نصیب ہو تو پھر زندگی کا سرور آتا ہے، ورنہ زندگی زندگی ہی نہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی پہ بندگی شرمندگی۔ زندگی وہی زندگی ہے جو اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا کریم کا میلاد منانے والوں، حضور کے نام پہ جھومنے والوں اور حضور کا ذکر سن کے آنسو بہانے والوں، آؤ یہ عزم کرو اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگانا۔ مدینہ المنورہ کی گلی ہے اور آقا کریم گزر رہے ہیں، گنبد نما ایک مکان بن رہا تھا۔ حضور اس طرز کے مکانوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پوچھا کس کا ہے؟ کہا یہ فلاں انصاری سے آدمی کا ہے۔ حضور نے کہا کچھ نہیں، گزر گئے۔ کسی نے اس کو بتایا، حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، شاید حضور نے پسند نہیں کیا، چہرے پہ آثار پسندیدگی نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا کہا ہوں، تو اس نے کدا لیا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا پھر گزران ہوا تھا، ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو فرمایا میں گزرا تھا اور یہاں ایک مکان تھا، اس کی حضور تو اس نے گرا دیا، کہا بلایا گیا، کہا تھا مکان کدھر گیا؟ عرض کی حضور گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔
سر سے لے کر قوم تک، اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک، نجی زندگی سے امور سیاست تک، ایک ایک امر ذات پر غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ اگر ان پہ ایمان لائے ہیں تو پھر دیکھیے ہماری اپنی پسند کیا ہے۔ جب ان کو مان لیا پھر مان لیا، تیرے ہدیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جی میں ہوں۔ جب ان کو مان لیا تو پھر سب کچھ قربان ان کے قدموں پہ۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے حضور کو سلام کیا، آقا نے رخ پھیر لیا، وہ سب کا اتفاقاً ایسا ہو گیا تو حضور نے جدھر رخ کیا وہ ادھر سے جا کے حضور کو سلام کرتا ہے۔ آقا نے پھر رخ پھیر لیا، اب سمجھ گیا کہ حضور ناراض ہے، تو وہ حضور کے قریبی صحابہ سے پوچھنے لگا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ کس وجہ سے حضور مجھ سے ناراض ہے، تو میں تو چونکہ دور سے آیا ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور اللہ کے محبوب اس کو منع فرما چکے، گناہ بے لذت ہے، اس کو حضور علیہ السلام آگ کا انگارہ، جہنم کی آگ کا انگارہ کرا کرتے تو کہا اس لیے حضور ناراض ہے۔ کچھ لوگ رنگا رنگ کے کڑے اور کیا کچھ پہنے ہوتے ہیں، میں ایک دوست کو دیکھا اس نے لوہے کا کڑا پہنا ہوا، تو میں نے کہا صاحب یہ کیا؟ تو وہ مجھے کہنے لگا یہ مدینہ شریف سے آیا ہے، تو میں نے کہا مدینے والے نے تو منع کیا، تو سونے کی وہ انگوٹھی تھی تو حضور کی ناراضگی کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ آگے بڑھا انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کی، حضور اس وجہ سے ناراض ہے؟ آقا کریم نے پکڑی ایسے پھینک دی اور وہ بیٹھ کر ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی، گفتگو چلتی رہی، مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے تو وہ بھی پلٹا، تو کسی نے اس کو کہا وہ انگوٹھی کو اٹھا لو، اتنی قیمتی انگوٹھی ہے تم نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو سنو اس نے کیا جواب، اس نے کہا واللہ ما آخذہ وقد قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ میں دیکھیں میں اور آپ نندل کریں کیا کیا تھا جو حضور نے پھینک دیا اور ہم اس کو سینے سے لگاتے تھے۔ یہ روز کوئی نہ کوئی مغربی رسم ہوتی ہے اور ہم سینے سے اس کو جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر دلائل سے باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ جس کو حضور نے پھینک دیا ہم کیڑی نظر سے اس کو نہیں دیکھیں۔ یہ ہماری محبت کا تقاضا، یہ ہمارے عشق کا تقاضا ہے۔ محبت میں تو اپنا سب کچھ پیش کر دیا جاتا ہے، بذل مال و جاہ و نام و دانا، در طریق عشق اول منزل ہے، مال بھی دے دیا، جان بھی دے دیا، گھر بار بھی دے دیا۔ عشق کے راستے کے اندر سادی فرماتے ہیں یہ بھی پہلی منزل ہے، سب کچھ پیش کر کے بھی کہا حق تو یہ تھا کہ حق ادا کرنا، تو ان کے نام پہ اپنی ساری زندگی لگا دو، ان کے لائے ہوئے دین کو اختیار کرو۔ تھوڑی زندگی باقی ہے، ہمارا بہت عرصہ وقت گزر گیا، آج کی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ لے آؤ تاکہ زندگی گزارنے کا لطف اور زندگی گزارنے کا حاصل نصیب ہو، نہ کہ پھر اس وقت پچھتائیں جب پچھتانے کا فائدہ نہ ہو۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آگے ہو شمدان کا، جل گیا جب کھیت بس ابھی تو پھر اس کام کا۔ آج موقع ہے، آج فرصت ہے، اس گھڑی کو غنیمت سمجھا جائے اور ان لمحوں کو جو ہے وہ قابو میں کرنے کی کوشش کی جائے، وہ تبھی ہمارے کنٹرول میں ہوں گے کہ ہم ان کو نیکیوں سے بھر دیں گے۔ وہ ایک فقیر تھا تو وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا کہ کیوں کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی ایسا ماجرا نہیں ہے۔ تو پھر روک رہے، کہا ان کے رویے نے بتا دیا۔ کیا مطلب؟ کہا بازار سے گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ترس جاتا کہ ان کو بھول گیا ہے آخرت کا معاملہ۔ تو میں نے ان کو سمجھایا اور میں نے کہا سوچا کہ ان کی رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو پھر میں نے رب سے بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس لے آ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں۔ میں بڑا خوش ہوا، الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا میں نے ان سے کہا کہ میاں کدھر بھٹک رہے ہو، آؤ مالک کی دہلیز پہ، وہ معاف کرنے پہ آمادہ ہے۔ تو یہ الٹا میرا مذاق کرتا ہے کہ جا بابا اپنا کام کر، تجھے کیا کہتا ہے، دنیا اور دنیا ڈالیا کیا ہوتی ہے، جا کام کر۔ یہ الٹا میرا مذاق ہوا ہے۔ تو وہ تو مان رہے، یہی نہیں مان رہے، تو مجھے ان کے رویے پہ رونا ہے۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رہا، تو پھر وہ پوچھنے لگا بابا آج کیا بات ہے؟
کہا آج بھی ماجرا کل والا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان سے مایوس ہوا تو آج ادھر نکل آیا۔ تو میرا خیال ہوا کہ چلو ان کی رب کی صلاح کروا دوں۔ تو کہا پھر آج کیا بنا؟ تو کہا آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان، آج وہ مان رہا ہے کل وہ نہیں مانے گا۔ آج ساری میں کھلے راوی میں انج ٹوک نوکڑے ٹکڑے ہیں تو پمیں تے پینڈے مک جاندے کر بیٹھنا فاصلے مکڑے ہیں۔ ایک ایک قدم آج تجھے نیکی قریب کر دے گا۔ اور میں نے تو پڑھا ہے قیامت کے دن نیکوکار کی پچھتانا ہے۔ بدکاروں کا پچھتاوا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کا پچھتانا ہے۔ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے ہائے کہ چند لمحے ضائع ہو گئے وہ بھی ضائع ہے۔ تو پھر جس نے ساری زندگی برباد کر دی تو پھر اس کا کیا کرنا؟ تو یہ مختصر زندگی اللہ اس کے رسول کے نام پہ لے آئے۔ آج موقع ہے، آج فرصت ہے، وقت پر کافی ہے، قطرہ بھی آب خوش نگاہ کا جل گیا جب کھیت بسا میت پھر کس کام کا۔ تو آئیے میں اور آپ اس مجلس میں اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ بیٹھیں اور یہاں سے اس عزم کے ساتھ بیٹھیں کہ جو زندگی گزر گئی بیت گئی سو بیت گئی، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے اور ایک ایک لمحہ اللہ کے حضور آگے بڑھنے کے، اس کی رضا جوئی کے لیے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کوشاں ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ ہمیں نصیب ہو جاتا ہے تو پھر زندگی کامیاب ہے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑے تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا۔ تیری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ حضور کے ساتھ وفا کا رشتہ مستحکم ہو۔ میرے استاد کہا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جی ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانا پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت، تیرے وعدے، تیرے اخلاق، تیری اقدار ایسی ہونی چاہیے تو دور سے آ رہا ہو لوگ کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آیا۔ نور آنکھوں میں تو چہروں کے اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حساب میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔